السلام علیکم. بہت سارے بچے ہمارے پاس انڈیسینڈیڈ ٹیسٹیز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو ٹیسٹیز ہے ایک سائڈ کی یا بعض اوقات دونوں سائڈ کی اپنی پراپر جگہ پہ نہیں ہوتی اور اس کے لیے سرجیکلی اس کو نیچے لانا ہوتا ہے. تو بہت ساری ویڈیوز میں نے انڈیسینڈیڈ ٹیسٹیز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں, اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو اس میں کور کیا ہے. لیکن ایک کوسچن جو بہت امپورٹنٹ ہے اور تقریباً ہر جو پیرنٹ ہے وہ یہ کوسچن ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا اگر میری بچے کی ایک ہی ٹیسٹیز ہے تو کیا آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. بعض بچے ایسے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن میں کہ بہت لیٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں انڈیسینڈیڈ ٹیسٹیز کے لیے اور اس وقت اس ٹیسٹیز کو نیچے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس کو نکالنا پڑ جاتا ہے ٹیسٹیز کو. یا ایک کنڈیشن ہوتی ہے ٹیسٹیکولر ٹورین, جس میں کہ ٹیسٹیز جو ہے وہ بل کھا جاتی ہے اپنے ایکسس کے اوپر, جس کی وجہ سے اس کے خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے اور وہ اگر لیٹ ہو جائے تو اور اس کو بچانا ممکن نہ ہو, وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے, کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کنڈیشن میں بھی ہمیں ٹیسٹیز کو نکالنا پڑتا ہے. اور بہت سارے ہمیں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے پیشنٹ بہت لیٹ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, کوئی 18 سال میں, 20 سال میں, 13 سال میں, پیوبرٹل ایج سے بلوغت کی عمر کے بعد وہ ڈائگنوز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ایک ٹیسٹیز ہے. اور یہ بعض بچوں کا انٹرا ابڈومینل ٹیسٹیز ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بہت لیٹ جا کے ان کو پتہ چلتا ہے. تو ان تمام لوگوں کے جن کے بچوں کا یا ان کا اپنا ایک ٹیسٹیز ہے تو ان کے بہت سی یہ کوئریز ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمارا ایک ہی ٹیسٹیز ہے, میری شادی ہونے والی ہے. بہت سارے بچے 22 سال 23 سال کی عمر میں وہ ہمیں کوئریز بھیج رہے ہوتے ہیں. تو سوچا کہ آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں. تو کسی بھی وجہ سے یا ایک ٹیسٹیز پیدائشی طور پہ بنی ہی نہیں یا لیٹ ڈائگنوز ہوئی جس کی وجہ سے اس کو بچانا یا اس کی سرجیکل کریکشن کرنا ممکن نہیں رہا, اس کو نکالنا پڑ گیا, ٹراما کی وجہ سے وہ نکل گئی, یا ٹیسٹیکولر ٹورین کی وجہ سے ایک ٹیسٹیز ضائع ہو گئی اور اس کو نکالنا پڑا, تو کیا ایک ٹیسٹیز کے ساتھ بچے کا آنے والی لائف میں اس کی شادی والی زندگی پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا, اس کی اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں. تو جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بالکل اگر ایک ٹیسٹیز بھی جو بچا ہوا ہے وہ ہیلدی ہے, اپنی جگہ کے اوپر ہے, وہ نارمل پروڈکشن کر رہا ہے, تو وہ دوسری ٹیسٹیز کو کمپنسیٹ کر لیتا ہے اور وہ اس طرح کے مسائل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اس میں اور ایک نارمل بچے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, اس کے سپرم کاؤنٹس, ان کی موٹیلیٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. لیکن جو ایک ٹیسٹیز ہے وہ بشرط یہ کہ وہ پراپر کام کر رہا ہو. تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی ٹیسٹیز ہے تو آگے والی زندگی میں اس کا کیا ہوگا. تو اور اگر یہ دوسرا ٹیسٹیز ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے, اس کو نیچے لے کے آ جائیں تو یہ بالکل نارمل بچے ہوتے ہیں, ان میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ انڈیسینڈیڈ ٹیسٹیز کو لازمی طور پہ ٹائملی ڈائگنوسس ہو جائے اس کی, اور 12 مہینے کے اندر اندر اس کی سرجیکل کریکشن ہو جائے اگر وہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو امید ہے کہ یہ کوئری کہ سنگل ٹیسٹیز کے ساتھ فرٹیلیٹی پوٹینشیل کیا ہوگا آنے والی زندگی میں, یہ کوئری اس ویڈیو کے تھرو انشاءاللہ آپ کی حل ہو گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.